ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کی موجودگی شروع سے میری زندگی میں رہی ہو، ایک لمبا عرصہ سے، شاید تب سے جب میں کبھی اپنے بارے میں سوچنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ خدا کا میرے لیے ایک پلان تھا۔ میرے ماں باپ کے پہلے سے 3 بچے تھے، اور پھر میرے باپ کو ایک اور بچہ جو نیلی آنکھوں والا تھا خواب میں نظر آیا، اور پھر میں دنیا میں آیا اور ایک نیلی آنکھوں والا بچہ۔ جب میں پیدا ہوا تو میں آنکھوں کی ایک بیماری میں مبتلا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں میری آنکھوں کی سرجری کرنا ہوگی، لیکن میرے والدین نے دعا میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور میرے والدین دعائیے جنگجو تھے۔ سرجری سے عین پہلے خدا کا رحم مجھ پہ ہوا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ میری آنکھوں کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور جب کہ میں ایک نازائیدہ بچہ تھا، بلکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کا ہاتھ مجھ پہ تھا، اور میرے لیے خدا کا ایک پلان تھا۔ مجھے یہ چیز بہت شکر گزار بنا دیتی ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پہ تب سے ہے جب کہ میں ایک معصوم اور بے بس بچہ تھا۔ میری زندگی کا ایک بہت ہی خوفناک وقت تھا جب میں نے 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھنا شروع کیا۔ میں وہ سب کچھ کر رہا تھا جو کہ ایک بچہ کرتا ہے۔ میں اپنے کزنز کے ساتھ مزے کر رہا تھا اور ان کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ اچانک میرے انکل نے مجھے اپنی طرف کھینچا کہ تمہارا باپ ہسپتال میں ہے۔ میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میری ماں ہسپتال چلی گئی تھی، اور میرے انکل مجھے لے کر ہسپتال چلے گئے تھے۔ میں نے اور میرے بہن بھائیوں نے باپ کو دیکھا۔ میرے باپ کو بہت سی نالیاں لگی ہوئی تھیں، اور یہ دیکھنا بہت خوفناک تھا کہ جب کہ میں صرف 8 سال کا تھا، وہ میرے باپ کا علاج کر رہے تھے، اور میرا باپ کچھ وقت کے لیے مر گیا۔ ڈاکٹرز نے میرے باپ کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کی، اور پھر اچانک وہ ہوش میں آ گیا۔ جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ مر گیا تھا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی روح اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی ہو، جیسے کہ کسی چیز سے روشنی نکلتی ہے، اور اس نے مسیح کو آمنے سامنے دیکھا۔ مسیح کے جسم سے نور نکل رہا تھا، اور وہ انسانی شکل میں تھا، اور مسیح نے میرے باپ کو بتایا کہ اسے زمین پر واپس جانا ہے، اور میرے باپ نے مسیح سے کہا کہ وہ یہیں مسیح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن مسیح نے کہا کہ اسے دوبارہ واپس جانا ہوگا۔ اور آخری لمحوں میں جب وہ مسیح سے بات کر رہا تھا تو اس نے مسیح سے پوچھا کہ اسے کس طرح سے مسیح کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ تب مسیح یسوع نے بتایا کہ اپنے پورے دل اور جان سے میری حمد و ثنا کر۔ اور تھوڑی دیر بعد سرجن ڈاکٹر میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ کل تک زندہ رہے گا، کیونکہ اس کی تمام دل کی نالیوں میں خون جم چکا تھا۔ لیکن مسیح یسوع کا میرے باپ کی زندگی کو پر کچھ اور ہی منصوبہ تھا کہ وہ اور لوگوں کو خدا کی بادشاہت کی طرف لے کر آئے، اور ایک خاندان کی پرورش کرے جو مسیح کی خوشخبری کا پیغام بانٹے۔ اور یہ مجھ پہ خدا کے فضل کا ایک پہلا تجربہ تھا کہ میرا باپ اس نے مجھے واپس کر دیا، اور میں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں مسیح یسوع کے ساتھ رشتہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بائبل پڑھنا اور چرچ جانا شروع کر دیا۔ میں مڈل اسکول میں جب پڑھتا تھا تو ایک شخص نے مجھے لے کر ایک پیشن گوئی کی۔ میں تب 13 سال کا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک بٹوا ہوگا، اور وہ بہت سے کارڈ سے بھرا ہوگا، اور میرے پاس مسیح کے نام سے ایک کارڈ ہوگا، اور جب کہیں میں جاؤں گا وہ کارڈ باہر آ جائے گا، اور لوگ مسیح کو جاننے کے لیے آئیں گے اور اسے جانیں گے۔ اس آدمی نے 13 سال کی عمر میں میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ مجھے ان باتوں کی مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی، لیکن اب خدا کے کلام کو پھیلاتے ہوئے میں ان باتوں کو اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک اور بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اس سے سبق ملتا ہے کہ خدا آپ کا خیال رکھتا ہے۔ میں اپنے کزنز کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن میرا بھائی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں ٹینس کی پریکٹس کرنے کے لیے۔ اس بات سے میں بہت اداس ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے اپنی پریکٹس مکمل کی میں نہانے کے لیے چلا گیا، اور جب میں نہا رہا تھا تو میں نے مسیحی گیت گانا شروع کیا، اور میں ساتھ ہی بہت رو رہا تھا۔ تب ہی مجھے شاور کے شیشے میں مسیح نظر آیا، اور مسیح نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا
جیسے کہ ہم اپنے کسی دوست کو آنکھ مارتے ہیں۔ مسیح مجھے بتانا چاہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اچانک بہت گھبرا گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی مقدس شخص کی موجودگی میں ہوں۔ میں نے ٹاول پکڑا اور باہر کی طرف بھاگا، جتنی تیز میں بھاگ سکتا تھا، اور میں نے اس بارے میں اپنے ماں باپ کو بتایا۔ اور اب مجھے سمجھ آیا کہ بائبل میں کیوں ہر کوئی گھبرا جاتا تھا جب کوئی فرشتہ اسے نظر آتا تھا، اور پھر فرشتہ اسے کہتا تھا کہ مت گھبراؤ۔ میں بچپن سے ہی خدا کے لیے جذبہ رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے کلاس فیلوز کو بتایا کہ میں نے مسیح کو دیکھا، اور انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ مڈل اسکول اور ہائی اسکول میرے پسندیدہ نہیں تھے۔ میرا رویہ ہر ایک کے ساتھ دوستانہ تھا، لیکن میں دوسروں سے تھوڑا مختلف تھا۔ میرے دوست مجھے بہت دفعہ اپنی گیدرنگ میں انوائٹ کرتے تھے اور مجھے کچھ زیادہ ہی مذہبی سمجھا جاتا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ میرے بہن بھائی اور میرے کزنز بھی تھے، لیکن میں اپنے آپ کو زیادہ دیر کھیلوں اور چرچ میں مصروف رکھتا تھا۔ ہائی اسکول میں جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں نے بہت کچھ سیکھا۔ جب میں کنکک نامی ایک کیمپ میں گیا اور میں نے ایک ہفتہ کچن میں کام کیا، اور یہ بہت ہی عاجزانہ کام تھا۔ ہمیں صفائی کرنا ہوتی تھی اور بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر تیار کرنا ہوتا تھا۔ اور وہاں مجھے ایک رہنما ملا جس نے مجھے بتایا کہ مجھے بائبل کو کس طرح پڑھنا ہے، اور مجھے دوسرے تیموتھیوس کے 2 باب کی 22ویں آیت کو یاد کرنے کا کہا، جس میں یوں لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ ہم نے افسیوں کو اس پورے ہفتہ میں پڑھا، اور اس وقت کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور ایک رہنما کا ہونا ایک ایسے شخص کا کہ جو میری فیملی میں سے بھی نہیں، اور وہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط کر رہا تھا، بہت ہی کم عمری میں، اور جب کہ وقت بہت مشکل تھا اور میں اکیلا تھا، خدا نے مجھے اس سب سے گزارا، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں آج یہاں ہوں، اور اس کا سارا جلال خدا کو جاتا ہے۔ اگر آپ کے قریب کوئی چرچ ہے اور آپ کو دعا کی ضرورت ہے اور آپ اپنی زندگی مسیح کو دینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ دعا کیجیے۔ پیارے خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک گناہ گار ہوں اور میرے گناہ مجھے تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ضرور ہے کہ مجھے موت آئے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا صلیب پہ بخش دیا تاکہ وہ اپنی موت سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ اے یسوع، میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ اور مجھے نجات بخش۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو میری زندگی میں آیا اور مجھے ابدی زندگی کا تحفہ بخشا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ باپ کے گھر میں رہوں گا۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام مزید لوگوں تک پھیلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔